السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ العصر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ مسلسل جاری ہے، اور گزشتہ ہمارے مطالعے میں 2 آیتیں اور تیسری آیت کے اندر بھی جو 2 صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، نجات کے لیے، فلاح کے لیے، حقیقی فلاح کامیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ یہ صورت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ اکرام جب کبھی کسی نشست سے جدا ہوتے تو اس وقت جو ہے یہ صورت پڑھنے کے بعد ہی وہ جدا ہوتے، یعنی اس کی اہمیت کی اندازہ جو ہے ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ کہتے ہیں یاد دہانی اور منیمم کوالیفائنگ کرائٹیریا نجات کے لیے جو 4 چیزیں بتائی گئی، وہ یاد دہانی کی طور پر جو ہے وہ پڑھ کر وہ جدا ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کرتے ہیں کہ جو ہے اگر انسان اس صورت پر اگر غور کرے تو وہ اس کی ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ ہے 3 آیات ہی، ان 3 آیاتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی اہم اور بنیادی باتیں بتائی ہیں جن سے انسان جو ہے ہدایت حاصل کر سکتا اور اخروی کامیابی بھی حاصل کر سکتا۔ تو وہ صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قسم کھا کے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا۔ عمل صالح ہے، ایمان نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب 2 اور صفتیں، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ 2 صفات جو ہیں اب یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ پہلی 2 صفات جو تھی وہ ایک فرد میں ایک اچھے صالح اور اجتماعیت معاشرے کے لیے جو ہے ہونی چاہیے، وہ ایک فرد کے اندر ایمان اور عمل صالح۔ اب اس کے بعد یہ صورت 2 مزید صفتیں جو بیان کرتی ہیں وہ اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہیں اور خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔ اس کی معنی یہ ہے کہ اول تو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کے اجتماع سے، ان کی اجتماعیت سے، ان کی جماعت سے منظم ایک مومن اور صالح معاشرہ جو ہے وجود میں آنا چاہیے۔ اسلام جماعت کو، کانگریگیشن کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 انسان بھی اگر چاہے وہ جنگل میں بھی ہو، سفر کر رہے ہو یا کہیں پر بھی ہو، تو وہ جو ہے اس وقت تک سفر نہ کریں جب تک وہ 3 میں سے ایک کو امیر نہ چن لے۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، جس طریقے سے بھیڑیا جو ہے ایک یہ بکریوں کے ریوڑ کو جو اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو اپنے ریوڑ سے، اپنی جماعت سے الگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی جو ہے
جو شخص اجتماعیت سے، جماعت سے، تنظیم سے الگ ہوتا ہے تو وہ شیطان بھی جو ہے اس کو بآسانی حملہ کر لیتا ہے. اسی لیے اس جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ جو ہے رہنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت اہمیت دی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا قول ہے کہ اسلام جو ہے جماعت کے بغیر نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے اجتماعیت سے میں ہے نا کہاوت ہے نا، مین از اے سوشل بینگ. وہ فرداً اکیلا کرے نہیں سکتا، وہ مل جل کر رہتا. اور جب صالح جماعت جس کی بنیاد ایمان اور عمل صالح پر وہ لوگ جب ملیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر اگلے سٹیپس پر کام کریں گے. وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. یعنی اس صالح معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے، سوسائٹی کو بگڑنے نہ دے. اس لیے اس کے تمام افراد پر یہ فرض عائد ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں. حق اور صبر کی تلقین کریں. یہ سورہ البلد کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ فرمایا. کیا فرمایا اس کے اندر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بلد میں یہ فرمایا کہ کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. یعنی پھر آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کرے. یہاں پر بھی کتنی بڑی اہم بات جو ہے بتائی گئی ہے کہ صالح اور مومن معاشرے کے دو بڑے اہم خصوصیات بتائے گئے ہیں جن کو دو مختصر فقروں میں بیان کر دیا گیا. پہلی خصوصیت کیا بتائی گئی کہ اس کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. سورۃ العصر میں بعد میں یہ بات آ رہی اور یہاں پر سورہ البلد میں پہلے یہ بات آ رہی. اور دوسری یہ کہ وہ ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کریں. تو انشاءاللہ وتواصوا بالصبر پر جب ہم مطالعہ کریں گے تو صبر کے تعلق سے دیکھیں گے کہ ایمان لانے کے بعد صبر کی کتنی اہمیت ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے مطالعہ کریں گے. اب یہاں پہ جو پہلی صفت یہ جو بتائی گئی وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. اب تواصو یعنی دو بار یہاں پر آیا ہے تو یہ لفظ جو ہے دراصل وصیت سے بنا ہے. اور وصیت عربی زبان میں ہر اس بات کو کہتے ہیں جو تاکید کے ساتھ کہی جائے. اتنا ہم سمجھ لیں. اردو زبان میں صرف کسی شخص کے انتقال کے وقت کی کہی ہوئی باتوں کو وصیت کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کا اطلاق ہر ایسی بات پر ہوتا ہے جو کسی بھی موقع پر تاکیداً کہی جائے. یہاں اس سورہ مبارکہ میں یہ لفظ جو ہے باب تفاعل میں آیا ہے. تواصی باب تفاعل سے مصدر ہے اور اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں جو الفاظ آتے ہیں ان میں ایک تو مبالغے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کسی کام کو اہتمام کے ساتھ سر انجام دینا، اور دوسرے ان میں شراکت کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، یعنی باہم مل جل کر کسی کام کو سر انجام دینا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اجتماعیت. یہ دو صفات جو ہے اجتماعی صفات ہیں، مل جل کر کام کو انجام دینا. اب تواصی کا مفہوم یہ ہوگا کہ انتہائی اہتمام کے ساتھ، دیکھیں انتہائی اہتمام کے ساتھ باہم ایک دوسرے کو کسی بات کی تلقین کرتے رہنا. اہتمام کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ کہی جانے والی بات یہ میننگ رکھتا ہے. یہ تلقین حق کی بھی ہوگی اور دوسرا صبر کی بھی ہوگی. حق کا لفظ جو ہے باطل کی ضد ہے اور بالعموم یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حق جو ہے کیا ہے؟ باطل کی ضد ہے.
ٹروتھ اینڈ فالس، حق ٹروتھ ہے، باطل فالس ہے، ایک صحیح اور سچی اور مطابق عدل انصاف اور مطابق حقیقت بات، خواہ و عقیدہ اور ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے۔ دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، چاہے وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق یا خود اپنے نفس کا حق۔ پس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا بے حس نہ ہو کہ اس میں باطل یعنی جھوٹ سر اٹھا رہا ہو اور حق کے خلاف کام کیے جا رہے ہوں، مگر لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ اس معاشرے میں یہ روح جاری و ساری رہے کہ جب اور جہاں بھی باطل سر اٹھائے، کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں، اور معاشرے کا ہر فرد صرف خود ہی حق پر پرستی اور راست بازی اور عدل اور انصاف پر قائم رہنے اور حقداروں کے حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ دوسروں کو بھی اس طرز عمل کی نصیحت کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کو اخلاقی زوال اور انحطاط سے بچانے کی ضامن ہے۔ اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہ رہے تو وہ جو ہے خسران گھاٹے سے نہیں بچ سکتا، اور اس خسران میں گھاٹے میں وہ لوگ بھی آ کر مبتلا ہو کر رہتے ہیں جو اپنی جگہ حق پر قائم ہوں گے مگر اپنے معاشرے میں حق کو پامال ہوتے دیکھتے رہے ہیں۔ یہی بات جو سورہ مائدہ میں فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ آیت 78-79 میں وہ بھی پیاری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا نا، کہ جس میں ایک ایسا شخص ایک بنی اسرائیل میں ہوتا ہے جو اتنی عبادت کرتا کہ پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ ہارڈلی آدھا سیکنڈ، اس سے کم لگتا، اتنا دیر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ الٹو جو ہے اس بستی کو، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ یہ فلاں فلاں بستی جو تو نے کہا اس کے اندر تو یہ شخص بھی رہتا ہے، اتنی دیر تیری عبادت سے غافل نہیں رہتا ہے، تو کیسے الٹیں اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر اور بعد میں اوروں پر۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا؟ یہ اس لیے دیا کہ اس معاشرے میں ہو کیا رہا تھا، برائیاں بڑھ رہی تھی، گناہ بڑھ رہے تھے، اور جو ہے اخلاقی زوال جو ہے کی طرف جا رہا تھا لیکن اس کے چہرے کی رنگت جو ہے بدلی نہیں، بلکہ یہ اپنی انفرادی عبادت میں مشغول تھا۔ انفرادی عبادت کے اندر اتنا مشغول تھا، اس کے ذرا چہرے کی رنگت بدل نہیں رہی کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے، عام ہو رہی ہے، اور جو ہے لوگ جو ہے روکنے کے بجائے اور مزید اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر بعد میں اوروں پر۔ یہ ہے وہ جو بڑی خطرناک حدیث ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا اگر یہ ہو تو پھر وہ معاشرہ کیا ہوگا؟ زوال کی طرف جائے گا۔ یعنی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین گروہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو نکالا گیا ہے، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم آرڈر کرتے ہو، یہ نہیں کہ بلکہ آرڈر، حکم کی پوزیشن میں کب آئیں گے؟ جب طاقت ہوگا، اقتدار ہوگی، جب قوت ہوگی، وسائل ہوں گے، مین پاور ہوگا، تمام چیزیں ہوں گے تو نیکی کا حکم کر سکیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
ہیں ہماری شرعی پنچایت، دارالقضا وغیرہ تمام چیزیں، لیکن وہ فیصلے دے سکتے ہیں لیکن ان فیصلوں کا نفاذ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ نفاذ کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ نفاذ میں عمل لانے کے لیے وہ پولیس نہیں ہے، وہ فوج نہیں ہے، وہ برائیوں کو روکنے کے لیے طاقت درکار، تو وہ چیز نہیں ہے، تو نہیں یہ کر سکتے۔ تو ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ کام کرنے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائیوں کو روکو کہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ حدیث ہم کتنی بار سنتے ہیں بارہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب برائی کو دیکھو تو تمہارے اندر اگر طاقت قوت ہے تو تم کیا کرنا چاہیے، اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ اگر تم ہاتھ سے نہیں روکتے تو کم سے کم اس برائی کو زبان سے بولنا چاہیے کہ وہ بری چیز ہے اور یہ مت کرو کر کے۔ لیکن اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے اور صرف دل میں اگر تمہارے یہ ہے تو یہ دل میں وہ خیال رہنا کہ یہ برائی ہے تو یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا۔ لیکن اگر یہ احساس بھی نہ رہے دل میں کہ وہ برائی ہے تو پھر اس کے بعد ایمان جو ہے دل میں باقی نہیں رہتا۔ تو یہ تمام چیزیں یہ فرداً کرنے والی نہیں ہیں، بلکہ مل جل کر اجتماعیت کے اس پر جو ہے کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا، الجماعت تھی، اور وہ جو ہے الجماعت کیا تھی، وہ ان تمام چیزوں کو مل کر اس کو نافذ کرتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں وہ چیز نہیں ہے۔ آج کے دور میں جب وہ چیز نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی تنظیم سے ہم جڑیں جو اس پیٹرن پر کام کر رہی ہو۔ اگر نہیں کر رہی ہے تو ہم ویسی تنظیم، ویسی جماعت بنانے کی جو ہے کوشش کریں۔ آلریڈی جب یہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں جو ہے اس سے جڑنا چاہیے تاکہ ایک صالح معاشرے کی جو ہے ہم تشکیل دے سکیں۔ پھر یہ بھی بات ہم حق جو ہے دراصل ایک کیا ہے، ایک وسیع المفہوم لفظ ہے۔ حق عربی زبان کا وسیع المفہوم لفظ ہے۔ اس کے 4 بنیادی مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا، ہر وہ شے حق ہے جو فی الواقع موجود ہو۔ اس کے برعکس جو شے حقیقتاً موجود نہ ہو بلکہ محض سراب کی مانند نظر آ رہی ہو اسے باطل کہا جائے گا۔ جو موجود نہیں ہے بلکہ سراب کی مانند نظر آ رہی ہے اسے باطل کہا جائے گا، جھوٹ کہا جائے گا جو موجود نہیں ہے۔ دوسری کوالٹی، اسی طرح ہر وہ شے حق ہے جو عقلاً مسلم ہو۔ جو ہر وہ شے حق ہے جو مسلم ہو، جو ہو چیز مسلم، سالڈ۔ نمبر 3، جو اخلاقاً واجب ہو، اخلاقی طور پر جو ہے واجب ہے وہ حق ہے۔ اور اسی طرح وہ شے بھی حق کہلائے گی جس میں کوئی مقصدیت پائی جائے، جس کے اندر کوئی اپنے وجود کا مقصد جو ہے نہ پائی جائے، وہ بھی حق کے شمار میں آتی ہے۔ یہاں قرآن مجید نے لفظ حق استعمال کر کے تواصع بالحق کے مفہوم کے انتہائی وسعت دی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی حقیقت کے اعتراف اور اعلان اور اس کی تلقین اور تبلیغ سے لے کر اس کائنات کے بڑے سے بڑے حقائق کا ادراک اور اعتراف اور ان کی تلقین اور تبلیغ، یہ سب چیزیں تواصع بالحق میں شامل ہوں گی۔ گویا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی کچھ رقم جو اس کے ذمہ قرض تھی ادا نہ کر رہا ہو اور آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھلے آدمی فلاں کی رقم واپس کر دو، تو یہ بھی تواصع بالحق میں شامل ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی ایسے بچے کو جو اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یہ تلقین کی کہ اپنے والدین کا ادب کیا کرو، ان کا کہنا مانا کرو، تو یہ بھی تواصع بالحق کی ایک شکل ہے۔ اسی طور پر اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا اعلان اور اعتراف کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے، اس کا حق ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے، اس کا حق ہے کہ اسی کا قانون نافذ ہو، تواصع بالحق کی بلند ترین منزل ہے۔ باقی اور بھی نکات ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.